अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतुहू। आज हम बहुत ही प्यारी हदीस पढ़ेंगे इंशाअल्लाह हज के बारे में। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहली हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम जो किसी के मलकियत में हो और नेकोकार हो तो इसे 2 सवाब मिलते हैं। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद, हज और वालदा की खिदमत की रोक ना होती तो मैं पसंद करता कि ग़ुलाम रह कर मरूँ। सही बुखारी 2548। दूसरी हदीस देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके आखिरी हज में किसी ने पूछा कि मैंने रमी करने यानी कंकर फेंकने से पहले ज़िबा कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ से इशारा किया और फरमाया, कुछ हर्ज नहीं। किसी ने कहा कि मैंने ज़िबा से पहले हल्क करा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से इशारा फरमा दिया कि कुछ हर्ज नहीं। सही बुखारी 84। हम हज के इरादे से निकले। जब हम मुकाम सरफ में पहुँचे तो मैं हाइज़ा हो गई और इस रंज में रोने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपने पूछा, तुम्हें क्या हो गया, क्या हाइज़ा हो गई हो? मैंने कहा, हाँ। आपने फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए लिख दिया है, इसलिए तुम भी हज के फ़आल पूरे कर लो, अलबत्ता बैतुल्लाह का तवाफ़ ना करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। सिर्फ एक मुकाम मक्का से 6-7 मील के फासले पर है। सही बुखारी 294। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए इस तरह निकले कि हमारी ज़ुबानों पर हज के अलावा और कोई ज़िक्र ही ना था। जब हम मुकाम सरफ पहुँचे तो मुझे हैज़ा आ गया। इस गम से मैं रो रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रो रही हो? मैंने कहा, काश मैं इस साल हज का इरादा ही ना करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद तुम्हें हैज़ आ गया है। मैंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चीज़ तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों के लिए मुकर्रर कर दी है, इसलिए तुम जब तक पाक ना हो जाओ तवाफ़ बैतुल्लाह के अलावा हाजियों की तरह तमाम काम अंजाम दो। सहीह बुखारी 305। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा किया। मैं तमत्ता करने वालों में थी और हदी यानी कुर्बानी का जानवर अपने साथ नहीं ले गई थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने मुतल्लिक़ बताया कि फिर वो हाइज़ा हो गई और उर्फ़ा की रात आ गई और अभी तक वो पाक नहीं हुई थी। इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुज़ूर, आज उर्फ़ा की रात है और मैं उम्रे की नीयत कर चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने सर को खोल डाल और कंघा कर और उम्रे को छोड़ दे। मैंने ऐसा ही किया। फिर मैंने हज पूरा कर लिया और लैलतुल हस्बा में अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, वो मुझे इस उम्रे के बदले में जिसकी नीयत मैंने की थी तनाईम से दूसरा उम्रा करा लाएं। सही बुखारी 316। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हुज़ूर, सफ़िया बिन्ते हई को हज में हैज़ आ गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद कि वो हमें रोकेंगी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया? औरतों ने जवाब दिया कि कर लिया है। आपने इस पर फरमाया कि फिर निकलो। सही बुखारी 328। फ़ज़ल बिन अब्बास हज्जतुल विदा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी के पीछे बैठे हुए थे कि कबीला ख़सम की एक खूबसूरत औरत आई। फ़ज़ल इसको देखने लगे, वो भी उन्हें देख रही थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ल रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा बार बार दूसरी तरफ मोड़ देना चाहते थे। इस औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह, अल्लाह का फ़रीज़ा हज मेरे वालिद के लिए अदा करना ज़रूरी हो गया है, लेकिन वो बहुत बूढ़े हैं, ऊँटनी पर बैठ नहीं सकते। क्या मैं इनकी तरफ से हज बदल कर सकती हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, यह हज्जतुल विदा का वाक़या था। सही बुखारी 1513। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ इनके भाई अब्दुर्रहमान को भेजा और उन्होंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तनईम से उम्रा कराया और पलान की पिछली लकड़ी पर इनको बिठा लिया।
حضرت عمر رضی نے فرمایا کہ حج کے لیے پلانے باندھو کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ صحیح البخاری 1516۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک پلان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پلان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ صحیح البخاری 1517۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ صحیح البخاری 1519۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب سے نیک کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو مبرور ہو۔ صحیح البخاری 1520۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فحش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری 1521۔ یمن کے لوگ راستے کا خرچہ ساتھ لائے بغیر حج کے لیے آ جاتے تھے۔ کہتے تو یہ تھے کہ ہم توکل کرتے ہیں، لیکن جب مکہ آتے تو لوگوں سے مانگنے لگتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور توشہ لے لیا کرو کہ سب سے بہتر توشہ تو تقوی ہی ہے۔ صحیح البخاری 1523۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات مقرر کیا، شام والوں کے لیے حجفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل اور یمن والوں کے لیے یلملم۔ یہ میقات ان ملک والوں کے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان ملکوں سے گزر کر حرم میں داخل ہوں اور حج یا عمرہ کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے احرام باندھنے کی جگہ ان کے گھر ہے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ احرام مکہ ہی سے باندھیں۔ صحیح البخاری 1526۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وادی عقیق میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ اور اعلان کر کہ عمرہ حج میں شریک ہو گیا۔ صحیح البخاری 1534۔ ہم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے۔ کچھ لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا، کچھ نے حج اور عمرہ دونوں کا اور کچھ نے صرف حج کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صرف حج کا احرام باندھا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ بھی شریک کر لیا۔ پھر جن لوگوں نے حج کا احرام باندھا تھا یا حج اور عمرہ دونوں کا، ان کا احرام 10ویں تاریخ تک نہ کھل سکا۔ صحیح البخاری 1562۔ حجۃ الوداع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور ہم نے عمرے کا احرام باندھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو وہ حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے، ایسے لوگ دونوں کے احرام سے ایک ساتھ حلال ہوں گے۔ میں بھی مکہ آئی تھی لیکن مجھے حیض آ گیا تھا، اس لیے جب ہم نے حج کے کام پورے کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد الرحمن کے ساتھ تنعیم کی طرف بھیجا۔ میں نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے اس عمرے کے بدلے میں ہے جسے تم نے حیض کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ جن لوگوں نے عمرے کا احرام باندھا تھا انہوں نے صحیح کے بعد احرام کھول دیا اور دوسرے طرف منا سے واپسی پر کیا، لیکن جن لوگوں نے حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا انہوں نے صرف ایک طواف کیا۔ صحیح البخاری 1638۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ 3123۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن قربانی کا دن 10 ذوالحجہ ہے اور اس کے بعد 11 ذوالحجہ کا دن ہے۔ سنن ابو داؤد 176۔ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے اعمال میں سب سے بہترین ہے، جو تمہارے بادشاہ کے ہاں بڑا پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے۔
جو سونے چاندی کا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، جو جہاد میں دشمن کو مارنے یا شہید ہونے سے بھی بہتر ہے۔ عرض کی ضرور اے اللہ کے رسول، فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ مسند احمد 2170۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کا روزہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہ دور کر دیتا ہے۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم 1160۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی دن کا عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے حج کے بارے میں بہت خوبصورت حدیث پڑھی ہے، اور یہ 10 دن بہت خاص ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں بہت نیکیاں کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ عز و جل، اور زیادہ تکبیرات پڑھتے رہنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے جو الحمدللہ حدیث پڑھی ہیں وہ آگے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرۃ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک